السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے بھوک کا زیادہ لگنا۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کئی لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں، بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ ایک وقت میں مثلا آپ نے اگر ایک روٹی کھائی ہے تو وہ تین تین روٹیاں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا جاتے ہیں۔ اور اس طرح یہ نہیں کہ وہ 2 دن سے بھوکے ہیں، بلکہ وہ انہوں نے آپ کے ساتھ اگر دوپہر کا کھانا کھایا ہے تو رات کا کھانا بھی وہ اس طریقے کے ساتھ کھائیں گے۔ اس میں کئی ریزن ہوتے ہیں، کئی اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ معدہ ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے اور یہ بھوک جو ہے یہ بہت زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات یا اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس میں تلی کا بڑھ جانا، یعنی جو ہمارے جسم کے اندر پیٹ کے اندر جو ایک عضو تلی موجود ہے، اگر وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کے بڑھنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بھوک کی شدت لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح بعض اوقات سوداوی مادے، یعنی جس طرح یہ صفرا ہوتا ہے، بلغم ہوتی ہے، جسم کے اندر موجود ہوتی ہے، اس طرح جب سودا یا سوداوی مادے جسم کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ بھوک زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دماغی نزلات، جس طرح کہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ بعض لوگوں کے گلے کے اوپر ریشے کی کیفیت رہتی ہے، ہلکا ہلکا قطرہ قطرہ جو ہے وہ بلگم گرتی رہتی ہے، نزلاوی رطوبات والوں کو یہ اکثر بیشتر زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب یہ معدے کے اوپر گرتی ہے، یعنی فم معدہ جو معدے کا منہ ہے وہاں پہ جب یہ گرتی ہے، کیونکہ اس رطوبت کے اندر بہت زیادہ تیزی ہوتی ہے، تو اس تیزی کی وجہ سے جو ہے یہ بھوک کی شدت جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے یا شروع ہو جاتی ہے۔ یا لوگوں کو شوگر ہوتی ہے، شوگر کی وجہ سے بھی جو ہے یہ بھوک زیادہ لگتی ہے۔ یا پیٹ کے کیڑے، بعض اوقات یہ بچوں کے اندر پیٹ کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ان پیٹ کے کیڑوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے بھی بچے زیادہ کھانا کھانا شروع ہو جاتے ہیں، یا اگر بڑے زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو اس کی بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پیٹ کے اندر کیڑے موجود ہوں۔ تو اس کی علامات جان لیتے ہیں کہ اس کی علامات میں یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے وہ بیٹھ کے کھانا آدمی کھا رہا ہے تو آپ نے فرض کریں ایک روٹی کھائی ہے، آدھی کھائی ہے، ڈیڑھ کھائی ہے، تو وہ آپ کے سامنے بیٹھا بیٹھا چار چار پانچ پانچ روٹیاں آپ کے سامنے کھا جائے گا۔ اس طرح ساتھ اگر کوئی اور چیز آپ منگواتے ہیں تو وہ بھی ساتھ کھا جائے گا، اگر تیسری چیز کوئی ساتھ منگواتے ہیں وہ بھی کھا جائے گا۔ یعنی اس طرح وہ اس کی بھوک جو ہے وہ کم نہیں ہوتی، اور 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ گزرے گا اس کو دوبارہ پھر بھوک لگ جائے گی، اس کو ایسا لگے گا کہ جیسے میں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، میرا پیٹ بالکل خالی ہے۔ یعنی کھانا فوری طور پہ جلد از جلد ہضم ہو کے پراپر طریقے سے وہ آگے چلا جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت دیکھیں، یہ کوئی فائدے والی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ معدے کی خرابی کا باعث ہے، معدے کی خرابی کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ایک اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی جو علامات میں سے کہ اگر کوئی ایسا مریض آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ جسمانی طور پہ بھی کمزور ہوگا، جسم کے اندر طاقت بھی اس کے اندر نہ ہونے کے برابر ہوگی، یعنی وہ بالکل کمزور اور نحیف آدمی ہوگا۔ یا بچی ہے فرض کریں تو وہ بھی اسی ٹائپ کی ہوگی، یا بچہ ہے تو وہ بھی اسی ٹائپ کا ہوگا، یعنی پیٹ تھوڑا تھوڑا اس کا بڑھنا شروع ہو جائے گا لیکن جسم کے اندر کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس میں آج آپ کو سب سے پہلے غذائی علاج کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ مرغی کا گوشت، وہ بھی دیسی مرغی کا گوشت جس کے اندر کچھ سبزی وغیرہ ڈالی ہوئی ہو، شوربے والی بنائیں، اور اپنی روٹی جو ہے اس کے اندر چوری بنا کے وہ آپ اس بندے کو کھلائیں۔ یہ مقوی غذا ہوگی اور اس کے جسم کو طاقت جب دے گی تو اس کو یہ جو بھوک کا ہوکا جو ہے، یعنی بھوک کے زیادہ جو لگنا ہے، یہ انشاءاللہ اس میں کمی پیدا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دیسی گھی کے اندر چوری بنا کے اس بندے کو کھلائیں، یا حلوہ بنائیں دیسی گھی کے اندر مغزیات ڈالیں۔ ایسی مقوی غذا اگر آپ اس مریض کو استعمال کروائیں گے تو ایسا ایسا آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ جو اس کا بھوک زیادہ لگے والی جو بات ہے وہ ایسے سے کم ہو جائے گی۔
اور سب سے پہلی بات جس طرح کہ میں نے آپ کو اسباب بتائے ہیں کہ اگر پیٹ کے کیڑے ہیں تو پیٹ کے کیڑوں کو دور کرنے والی دوائی استعمال کریں. اور اس طرح اگر تلی بڑھ گئی ہے تو تلی اگر بڑھ گئی ہے تو تلی کو کم کرنے والی ادویات استعمال کریں تاکہ تلی کا سائز کم ہو، وہ اپنے معمول کے مطابق ہو. اگر نزلہ زکام کا شکار ہیں، کیڑے کے مرض کا اگر آپ شکار ہیں تو آپ اس کا پراپر علاج کریں. اگر شوگر کی آپ دوائی وغیرہ نہیں استعمال کر رہے ہیں تو آپ شوگر کی پراپر دوائی استعمال کریں. کوئی ایسی دیسی نسخہ بنائیں، کسی اچھے طبیب سے آپ ملیں تاکہ آپ کا جو ہے یہ شوگر والا جو مسئلہ ہے یہ آپ کا ٹھیک ہو جائے. اس کے علاوہ بادام ہے، اخروٹ ہیں، چلغوزے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی غذائیں آپ نے اپنے معمول کے مطابق اس مریض کو کھلائیں. تو جب یہ مقوی غذا وہ مریض کھائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ایسا ایسا اس کا یہ جو بھوک کے اندر جو تیزی ہے یہ انشاءاللہ کم ہو جائے گی. اس طرح جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوجی کا اگر آپ حلوہ تیار کرتے ہیں جس کے اندر دیسی گھی بھی آپ نے ڈالا ہوا ہے تو یہ مغزیات جو جیسا کہ میں نے بتایا ہیں، بادام ہے، اخروٹ ہے، چلغوزہ ہے، کاجو ہے، یہ بالکل باریک آپ کتر لیں، چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں. پیس بنانے کے بعد جب آپ کا حلوہ تیار ہو جائے تو اس حلوے کے اندر یہ مکس کر کے رکھ لیں اور کسی ڈبے کے اندر محفوظ کر لیں. اور صبح اور شام آپ دو دو تین تین چمچ آپ معمول کے مطابق کھائیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو پہلے بھوک کی جو شدت ہوتی ہے وہ اس میں انشاءاللہ کمی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.